وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نائتی معزز محترم احباب کرام قدر الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال نے اس کی عزت کی قسم بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا. حضور اکبر صلی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم سے بچانے کی ہر ممکن توغہ کی اور یہ چاہا کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے. راتوں کو جاگ جاگ کر رب کائنات کی حضور رو رو کر دعائیں مانگتے رہے کہ رب ہب لی امتی، مولا میری امت کا معاملہ میری سپرد کر دے، ان کو ساتھ لے کے جنت میں چلے جاؤں. اور ہمیں رسول مشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول، وہ ضوابط، وہ قوانین، وہ طریقہ کار ارشاد فرمائے کہ جن پر عمل کرنے سے ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے. گویا دونوں جہاں ہی سنور جاتے ہیں، یہ جہاں بھی سنور جاتا ہے، وہ جہاں بھی سنور جاتا ہے. رب ذوالجلال بے شمار رحمت نازل فرمائے میرے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، صحابہ کرام رضوان تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت مصطفیٰ کریم، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے کریم آقا کے ارشادات عالیہ کو ہم تک منتقل فرما دیا. یاد رکھیے صحابی اسے کہتے ہیں، اگر میں صرف لفظ صحابہ بھی کہہ دیتا تو کافی تھا. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی نظروں سے میرے کریم آقا کے روضہ پاک کی زیارت کی ہے، پھر ایمان کے ساتھ ہی زندہ رہا اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے چلا گیا. یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے شرعاً. ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے نا کہ پاس رہنے والا، صاحب، لیکن شرعاً اس کی تعریف یہ ہے کہ جس شخصیت نے، مرد ہو یا عورت، ایمان کے ساتھ میرے نبی کی زیارت کی یا زیارت نہیں کی، میرے نبی کی موجودگی میں میرے نبی پر ایمان لے کے آئے. جس طرح بعض نبینا صحابی انہوں نے آنکھوں سے زیارت تو نہ کی لیکن عادتیں، اور پھر اسی طرح انہوں نے زندگی ایمان کے ساتھ ہی بسر کی، ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی ہیں. تو سارے اہل بیت مصطفیٰ کے افراد جو ہیں میرے نبی پر ایمان لانے سارے صحابہ میں شامل ہیں. ان کے درجات ڈبل ہیں، صحابی بھی ہیں، میرے نبی کے اہل بیت بھی ہیں. تو ان پر اللہ تعالیٰ سب پر بے شمار رحمت نازل فرمائے رضوان اللہ تعالی اجمعین. اہل بیت مصطفیٰ صحابہ کرام یہ سارے کے سارے لائق سب تحسین ہے کہ انہوں نے رسول رحمت کے ارشادات آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ کر دیے اور لوگوں تک پہنچا دیے. میری کریم آقا رسول بن وقتاً فوقتاً ایسے اعمال کا تذکرہ فرمایا کہ جو ہمارے لیے زاد راہ ہیں، دنیا و آخرت کو سنوار دینے والے ہیں. جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے ہیں، حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم بتاؤ. حضور نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. فرمایا میرے نبی نے وہ
تم میں کون ہے وہ بندہ کہ جو مجھ سے چند کلمات کو سیکھ لے، میں اس کو سکھا دوں، وہ خود عمل کر لے، یا پھر یعلم من یعمل بہن، یا پھر ان کو بتا دے جو اس پر عمل کریں، یعنی خود عمل کرے یا لوگوں کو بتا دے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، صحابہ نے خود بھی عمل کیا اور اس بات کو ہم تک پہنچا دیا۔ 1400 سال پہلے جو گفتگو میرے نبی نے فرمائی تھی وہ گفتگو ہم تک پہنچا دی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں ایک مرتبہ نہیں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، جو آپ گفتگو سنتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے حوالہ سے ہوتی ہیں، آپ اس گفتگو کو اپنے تک محدود نہ رکھیے، یہ مسائل گھر والوں کو بھی بتا دیا کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو، تمہارا فرض منصبی ہے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دو اور گناہ سے روکو۔ سب سے پہلے تم اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل و عیال کو، پھر اپنے یار دوستوں کو گناہ سے روکو گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو بتا دو۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ابی ہریرہ فرماتے، حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے چند کلمات سیکھ لے پھر خود اس پر عمل کرے، یا ان لوگوں کو، یعنی اور ان لوگوں کو بتائے جو اس پر عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نبی کا یہ ارشاد فرمانا اجازت لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے یہ تھا۔ جس طرح میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں، مجھے بتاؤ کیا میں تم کو رسول اللہ کی ایک ایسی حدیث سناؤں جو دنیا و مافیہ کی دولت اپنے دامن میں رکھے ہوئے ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بلند آواز سے کہہ دیجیے، آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں یہ نہ بھی کہوں سنا دوں، سنا تو پھر بھی سکتا ہوں، لیکن اگر میں یہ جملے ادا کروں تم کو جی سناؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ سارے کے سارے الرٹ ہو جائیں گے، میری جانب متوجہ ہو جائیں گے، بڑے غور کے ساتھ سنیں گے شہد شاہ جی کیا سنائیں گے۔ میرے نبی نے یہی عمل فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا سے زیادہ اعلیٰ طریقے سے سکھانے والا اللہ کی عزت کی قسم کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور کے سمجھانے کے ایک انداز ہوا کرتا تھا، وگرنہ آپ کے تو ذمہ ہے سمجھانا، لیکن سمجھایا کس انداز سے جائے۔ میرے نبی نے سوال فرمایا میں تم کو وہ کلمات سکھاؤں؟ تو کہتے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ سکھائیے۔ ابی ہریرہ قریب تھے، ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ قلت تو یا رسول اللہ، سب سے پہلے میں نے کہا جی یا رسول اللہ سکھائیے۔ باقی صحابہ نے بھی کہہ دیا بتائیے وہ کلمات کیا ہیں۔ ہم ان کو خود بھی سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے، اپنے یاروں کو بھی سکھائیں گے، اپنے احباب کو بھی سکھائیں گے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، رسول رحمت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ کتنا حسین منظر ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا، کہتے ہیں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعدى خمسا، حضور نے 5 چیزیں گنی۔ حضور میں تم کو کلمات کچھ بتاتا ہوں، تو حضور نے کتنے کلمات بتائے اور آپ نے وہ یاد رکھنے ہیں۔ 5 کلمات میرے نبی نے فرمائے، اور پہلا کلمہ کیا تھا؟ فقال، رسول رحمت نے فرمایا اتق المحارم، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لے، تکن عبد الناس، اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے بڑا عبادت گزار تو ہو جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار تو ہو جائے گا۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے، دریا کو، اس کا معنی اصل کیا ہوتے ہیں کہ بہت بڑی بات تھی جس کو چھوٹا کر کے انہوں نے بتا دیا، یعنی بات بڑی لمبی چوڑی تھی، اور اگر یہ بیان کرتے تو معلوم نہیں کتنا وقت صرف ہو جاتا، لیکن انہیں 2-3 جملوں میں وہ ساری کی ساری بات سمجھا دی، گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ میرے کریم آقا تاجدار البجم نے سمندروں کو قطرے میں بند کر دیا۔
رب کائنات جل مجد کریم نے جو انداز تکلم عطا فرمایا تھا، جامع القلم، حضور مختصر جملہ فرماتے تھے اور اس کی شرح قیامت تک کرتے رہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے، جملہ مختصر ہوتا تھا۔ ابھی آپ نے سنا کہ میرے نبی نے کیا فرمایا، کیا بلا کر تو اپنے آپ کو اتقل محارم، اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں تو ہو جائے گا سب سے بڑا عبادت گزار۔ سب سے بڑا عبادت گزار کس کو آپ سمجھتے ہیں؟ جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتا ہے، جس کو ہم شب زندہ دار کہتے ہیں۔ ساری رات وہ جاگتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے۔ شب زندہ دار، صائم النہار، روزانہ ہی روزہ رکھتا ہے، یعنی وہ بندہ جس کی زندگی اس طرح بسر ہوئی، ہر رات جا کر عبادت کرتا ہے، ہر دن سارے کا سارا سال وہ روزہ رکھتا ہے، سوائے ان ایام کے جن ایام سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا، باقی روزانہ روزہ رکھتا ہے، ہر رات جا کر گزارتا ہے، وہ اللہ کے حضور عابد گنا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا 13 درجہ اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ 13 درجہ کیا بنا؟ 13 درجہ کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو سارے بتا دو، اپنے آپ کو میں نے بار بار یہ جملہ کہا، کیوں کہا؟ آپ کے ذہن میں کئی چیزوں کے لیے آ جائے گا، فلاں چیز بھی حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے، مثلا وہ خنزیر بھی حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، کتا بھی حرام ہے، بلّا بھی حرام ہے، ذہن میں کچھ آ گیا ہوگا نا، شراب بھی حرام ہے۔ صرف یہی حرام نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، گالی دینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی، غیبت کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ چغلی کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ جھوٹ بولنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ گانا سننا حلال ہے کہ حرام ہے؟ گندی باتیں سننا حلال ہے کہ حرام ہے؟ گندی ویڈیوز دیکھنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ گندی چیزوں کو دیکھنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ کا جی چاہے تو کاغذ قلم لے کر لکھنا شروع کر دیں، حرام کیا ہے، کرام کیا ہے، سارا دن لکھتے رہیں گے، پھر بھی آپ کہیں گے کہ شاید بعض چیزیں رہ گئی ہیں۔ میرے نبی نے مختصر جملہ فرما دیا، ہر حرام سے بچا لینا۔ ایک چیز کا نام نہیں لیا، جس طرح میں نے چند چیزوں کو گنا ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں کے لیے حرام ہیں، بد نظری آنکھوں کے لیے، چیزوں کو دیکھنا آنکھوں کے لیے کہہ دیجئے حرام ہے، فلمیں دیکھنا آنکھوں کے لیے حرام ہے، غلط ویڈیوز دیکھنا آنکھوں کے لیے حرام ہے۔ اور آنکھوں کے لیے حلال کیا ہے؟ والدین کی زیارت کر، علماء کی زیارت کر، نیک بندوں کی زیارت کر، قرآن و حدیث کی زیارت کر، اچھی چیزوں کی زیارت کر، یہ حلال ہے، اس کے مقابلے میں حرام ہے۔ اللہ حاصل قیاس۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو کان کے لیے حرام ہے، گنتے چلے جائیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو کان کے لیے حلال ہیں، ان کو سنیں گے، قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، نعت پاک سنیں گے، اچھی باتیں سنیں گے تو یہ حلال ہے، غلط سننے کے تو حرام ہے۔ اسی طرح الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ کام کاج کرتے ہیں، اگر آپ غلط چیز خریدتے ہیں، غلط چیز بیچتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہو؟ حرام۔ لیکن اگر حلال کماتے ہو تو کتنی بڑی عبادت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو احساس دلاتا ہوں، میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ دائماً ابدا، بارگاہ بے کس پناہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حاضر تھے۔ صبح کا وقت تھا، نماز فجر کے بعد کی بات ہے، صحابہ بیٹھے تھے، میرے نبی جلوہ فرما ہے۔ امام غزالی نے یہ قیمہ سعادت میں لکھا، احیاء العلوم میں بھی۔ صحابہ کرام کس لیے بیٹھے تھے؟ دنیا کی اعلیٰ ترین عبادت کر رہے تھے۔ وہ کیا عبادت تھی؟ میرے نبی کی زیارت اور میرے نبی کے ارشادات عالیہ کو سن رہے تھے۔ میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو بندہ
نماز فجر پڑھنے کے بعد اللہ موقع دے تو اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہے۔ میں چند ایک بتا بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کبھی جی چاہے تو یہ کر لیں تو اجر کتنا زیادہ مل جاتا ہے۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرم قدر ہے جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کو آپ تیسرے کلمے کا نام دیتے ہیں، یہ پڑھ لے 100 مرتبہ تو میرے کریم آقا فرماتے اس دن اس کے برابر کسی کی نیکیاں بھی اللہ کے حضور نہیں ہوں گی، یعنی اس کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی 100 مرتبہ پڑھنے پر کہ کسی کی نیکیاں بھی اس دن اس کے مقابلہ میں نہیں ہوں گی۔ آپ قبل عظیم متعدد مرتبہ سن چکے ہیں، میں یہ عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں آپ کو، یہ حدیث مبارکہ سیدنا ابو مالک کا شرعی راوی صحیح مسلم حدیث مبارکہ ہے یہ کہ میرے نبی فرماتے سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ کہہ دو گے تو میزان عدل کا ایک پڑڑا نیکیوں سے بھر جائے گا، اور وہ پڑڑا اپنے حجم کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ والحمدللہ تملأان، اگر سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کہہ لیتی ہو تو دونوں پڑھنے نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ اور تملأ ما بین السماوات والارض، یہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ سطح زمین سے لے کے آخری آسمان کی آخری حد تک ساری خلا و فضا نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ پڑھا کتنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ امام حمیدی فرماتے میرے نبی نے فرمایا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے مزید اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ ابو موسیٰ میں تجھے جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ تو اس کے یا رسول اللہ عطا فرمائیے، فرمایا پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے، یہ عرش کا خزانہ ہے، یہ عرش کا خزانہ ہے، پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو گویا ان سب کو ملا کر جب بندہ پڑھے گا تو کتنے نیکیاں مل جائیں گی؟ ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، 100 مرتبہ پڑھنے سے کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ میرے نبی نے فرمایا جو 100 مرتبہ ان کلمات مقدسہ کی تلاوت کا لیتا ہے اس دن اس کے برابر کسی کی نیکیاں بھی بارگاہ رب العزت پہ پیش نہیں کی جاتی سوائے اس شخص کے کہ جس نے اتنی مرتبہ پڑھا کہ اس سے زیادہ پڑھ لیا، زیادہ پڑھیے تو زیادہ نیکیاں میسر آ گئیں۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے والے کو آخر تک اللہ تعالیٰ پورا قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو 10 قرآن پاک کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھ جاؤ، جو ہو سکے تم سب رب کی عبادت کرو۔ میرے کریم فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک وقت پہ 10 مرتبہ، ایک وقت پہ 70 مرتبہ، جس طرح اس کے پڑھنے کا انداز ہے، وہ تیز سے پڑھتا ہے کہ محبت سے پڑھتا ہے، 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ کتنا درجہ ہے، کتنا ثواب ہے۔ وہ صحابہ بیٹھے تھے، میں نے ان عبادتوں کا ذکر کیا جو آپ کر رہے ہیں، مگر وہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ کائنات کی اعلیٰ ترین عبادت میرے نبی کی زیارت ہے، جس کے برابر کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ وہ ارشادات عالیہ بھی سن رہے تھے، زیارت بھی کر رہے تھے۔ ان کے قریب سے ایک بندہ گزرا، کھلا تھا میدان ہی تھا، مسجد نبی شفا کی بیرونی دیواریں نہیں تھیں، سادہ سے ایک یوں سمجھیے کہ برآمدہ سا بنا ہوا تھا، سائبان جس کو پنجابی میں ڈارا کہتے ہیں، وہ بنا ہوا تھا، اس کے نیچے میں نبی تشریف فرما سے آپ سے فرما رہے ہیں۔ مسجد نبی شفا کی بیرونی دروازے نہیں بنی ہے، وہ قریب سے بندہ گزرا، جا کے اس نے دکان کو کھول لیا اور اپنا سنوار سنوانے لگا۔ تو صحابہ کرام اس کے سنبھل کو دیکھ کے فرمانے لگے اے کاش یہ بندہ اتنی تیزی کے ساتھ جو اپنا کام کرنے کے لیے دکانداری کرنے کے لیے اٹھا ہے، اتنی تیزی کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اٹھا ہوتا، یعنی جتنی تیزی کے ساتھ یہ اٹھا ہے اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے ذکر کے لیے اٹھا ہوتا، یعنی ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتا، رسول رحمت کی باتوں کو سنتا، ارشادات عالیہ کو سنتا اور سمجھتا۔ میرے کریم آقا نے صحابہ کے یہ بات سن لی
یہ کہنے کے سے اچھا نہیں کیا کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا، حضور کی زیارت کرتا، باتیں سنتا، اس سے جا کے دکان کھول لی۔ میرے کریم آ کے اپنی امتیوں کے کتنے حمایتی ہیں۔ صحابہ فرمایا خبردار یہ جملہ نہ کہو، سنو، اگر یہ بندہ اس لیے رزق حلال کمانے کے لیے اٹھا ہے کہ رزق حلال کما کر اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے عزو کربا کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچا لے، ان کو رزق حلال کھلائے۔ کون سا رزق ہے؟ رزق حلال کھلائے۔ تو میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کی راہ میں اٹھا ہے، اگر یہ دکانداری کرتا ہوں مارا گیا تو مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا غور کیجیے ذرا، پھر کام کرنا بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ جس طرح مجاہد میدان جنگ میں کفار سے لڑائی کرتا ہوا مرتبہ شہادت پا جاتا ہے، اسی طرح وہ رزق حلال کمانے والا اگر اس دوران مر جائے گا، وہ دکانداری کرتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، اصل مقصد رزق حلال تھا، رزق حلال کماتا ہوا اگر وہ اپنی جان جہاں آفری کے سپرد کر دیتا ہے تو رب کائنات اس مجاہد کی طرف ثواب عطا فرماتا جو میدان جنگ میں کفار سے برسر پیکار ہے۔ لیکن اگر حرام کماتا ہے تو میرے نبی کے ارشاد کرام میں قدر ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جو لقمہ تم اپنے پیٹ میں حرام کا ڈالتے ہو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتے ہو۔ کریم کا ارشاد کرام میں قدر جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بدن کا وہ حصہ جو حرام سے پالا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا بولا میں نے کہا؟ جو حرام سے پالا ہے جنت میں، جنت پاکیزہ مقام ہے، وہاں پیشاب و پخانہ بھی نہیں ہے، وہاں کسی طرح کی کوئی نجاست بھی نہیں ہے، کوئی گندگی بھی، حتیٰ کہ ناک کی ریڑھ بھی نہیں ہے، جسم کا میل بھی نہیں ہے، بدن کی بدبو بھی نہیں ہے، ہوا کا اخراج بھی نہیں ہے، وہ پاکیزہ جگہ ہے۔ آپ کے جسم کو گندگی لگی ہو، ناپاک شے لگی ہو، پیشاب لگا ہو، پخانہ لگا ہو، پیپ لگی ہو، خون لگی ہو، خون لگا ہو، شراب لگی ہو، تو آپ اس صاحب مسجد میں آ سکتے ہیں؟ تیرے بدن کو حرام لگا ہو تو تو مسجد میں نہیں آ سکتا، تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ میرے نبی نے واضح فرما دیا جسم کا جو حصہ حرام سے پلا وہ جنت میں، یہ بھی بڑی جامع گفتگو فرمائی۔ یہ نہیں کہ بندہ روٹی کھائے تو انگلی پلتی ہے، چنگلیاں پلتی ہے، شہادت کی انگلی پلتی ہے، انگوٹھا پل جاتا ہے، پاؤں پل جاتا ہے، وہ نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے گرمی کے موسم میں جب آپ روزے رکھتے تھے رمضان مبارک کے، ظہر کے بعد عموماً روزے دار کو پسینہ آنا بند ہو جاتا تھا، جو اسی وغیرہ میں نہیں بیٹھا کام کاج کرتا ہے، ظہر تک پسینہ تھوڑا بہت آتا رہتا تھا، ظہر کے بعد بند ہو جاتا تھا پسینہ آنا، پھر پسینہ نہیں آتا۔ بھلا کیوں نہیں آتا؟ کہ جسم کا زائد پانی پسینے کے حدودوں نے خون سے چوس چوس کر باہر نکال دیا۔ پسینے کے حدود خون سے پانی چوستے ہیں، چوس کر باہر نکالتے ہیں، جس کو ہم پسینے کا نام دیتے ہیں۔ جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو پھر پسینہ نہیں آتا، ظہر تک وہ جو پانی تھا وہ نکل گیا، اب پسینہ نہیں آتا۔ اور جب نماز مغرب کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ اب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، افطار کر لو، تو جلدی جلدی گلاس پانی کا پی جاتے ہیں، 2-3 گلاس پی جاتے ہیں، پھر پسینہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آ جاتا ہے نا، پورے بدن کو آ جاتا ہے نا۔ پتہ چلا جو پانی پیا وہ صرف تیرے معدے میں نہیں گیا، تیرے پورے جسم میں آ گیا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا؟ اگر وہ حلال پانی تھا تو تیرے جسم کی نشو و نما حلال سے ہوئی ہے، اگر حرام تھا تو پورے بدن میں کیا ہوا؟
حرام سے پرورش ہوئی. بس دیکھ میرے نبی نے کتنا جامع جملہ فرما دیا, تیرا بدن کا جو حصہ حرام سے پلا ہے وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں, پہلے جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا, پھر جنت پہ تجھے بھیجا جائے گا. میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے, اپنی اولاد کے لیے جو تو حرام جمع کر کے چلا جاتا ہے وہ مال و دولت ہی جہنم کی آگ کے انگارے جمع کر کے جاتا ہے. اب میرے نبی کو ارشاد گرامی قدر کی جانب آئیے, اپنے آپ کو حرام سے بچا لی, پھر کیا ہوگا؟ جو کچھ میں کہہ چکا ہوں آپ کو یاد ہے, اگر تم حرام کماؤ گے تو جہنمی, اگر حلال کماؤ گے تو مجاہد کی طرح جو میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے. پھر بتائیے عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ کیسی عبادت ہے؟ بہترین عبادت ہے. پھر تیرا رزق کمانا بھی یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچا لے, حلال کما لے, پروردگار عالم تیرا درجہ بلند فرما دے گا. نماز عشاء کے بعد میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے, اپنے آپ کو حرام سے بچا, تیرے پیٹ میں حرام نہ ہو, حلال ہو. اگر تیرے پیٹ میں حرام ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا, ایک آدمی دور دراز سے آیا, یوں سمجھیے وہ حرم کعبہ میں آیا, دور دراز سے آیا, لمبا سفر طے کر کے آیا. اتنا لمبا سفر طے کیا کہ اس کے کپڑے پھٹ کے پرانے ہو گئے. اتنا لمبا سفر کیا تھا کہ اس کا جسم میلا کچیلا ہو گیا, اس کے بال داڑھی کے سر کے بکھر گئے. وہ آ کر رو رو کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے, اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے. میرے نبی فرماتے مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا, سنتا بھی نہیں ہے. یہاں ضمن میں ایک اور بات عرض کر دوں, اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ کریمہ کا ارشاد گرامی قدر, جب تم دعا مانگو نا تو دل جمعی کے ساتھ دعا مانگو. اس طرح دعا مانگو. ایک روایت کا مفہوم بنتا ہے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں سے رو کر مانگتا ہے. دو باتیں ہوتی ہیں, بچے کو یقین ہوتا ہے کہ میری ماں کے دل میں میرے لیے جذبات رحم پیدا ہو جائیں گے, یہ چیز مجھ کو لے کے دے دے گی, اس یقین کے ساتھ وہ مانگتا ہے. میرے نبی کا ارشاد ہے اپنے رب سے یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہارا رب تم کو ضرور عطا کر دے گا. پورے خوشبو و خضوع کے ساتھ رو کر مانگو, لیکن جلا ابالی پن میں دھیان کسی اور جانب ہے, دعا کوئی اور مانگ رہے ہو, ایسی دعا مردود ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا. وہ بندہ آیا, وہ اس طرح دعا نہیں, رو رو کر دعا مانگ رہا ہے. میرے قریب فرماتے وہ آدمی آنے والا رو رو کر دعا مانگنے والا ہے, خواہ سمجھیے حرم کعبہ آیا, خواہ سمجھیے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا, جو بھی آیا رو رو کر دعائیں مانگتا ہے. میرے کریم آقا فرماتے مگر اس کی دعا کو قبول نہیں, رد کر دیا جاتا ہے. صحابہ کرام تو لرز اٹھے, ڈر گئے کہ یا رسول اللہ بیچارہ معلوم نہیں کہاں سے آیا, کتنا طویل سفر اس نے طے کیا, اور آ کر خشوع و خضوع سے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ تو دعا مانگ, وہ رو رو کر دعائیں مانگ, پھر قبول کیوں نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے پیٹ میں حرام, اس کے بدن پر حرام ہے, حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ کیا بنا؟ حرام کو اللہ قبول, جس کے پیٹ میں حرام ہے. بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا, 9 درہم ذریعہ حلال سے تھے, 1 درہم ذریعہ حرام سے تھا, اس کپڑے کو پہن کر وہ نماز پڑھے گا, اس کی نماز مردود ہے, قابل قبول نہیں ہے. بڑی اعلیٰ عبادت ہے نماز, بڑی اعلیٰ عبادت ہے. جس طرح تیرا بدن پلید ہو نماز نہیں ہوتی, تیرے کپڑے پلید ہوں نماز نہیں ہوتی, یہ جگہ تو نے کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی ہے وہ جگہ پلید ہو نماز نہیں ہوتی, اور تیرے پیٹ میں حرام ہو تو نماز نہیں ہوتی. کتنے بھی خشوع و خضوع کے ساتھ تو نماز پڑھ, اتنا گہرا سجدہ کر زمین میں دھنس جا, اتنے بلند ہاتھ اٹھا کے آسمان تک پہنچ جائیں, نہ تیری دعا قبول ہوتی نہ تیری نماز قبول ہوتی جب تک تیرے پیٹ میں حرام ہے.
تو میں کہہ رہا تھا جو رزق حلال کھانے والا، میرے نبی فرماتے ہیں نماز عشاء با جماعت پڑھ لیں اور نماز فجر اٹھ کر با جماعت پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں تو کیا کہنے، نہ پڑھ سکے تہجد نہ پڑھ سکے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیں، میرے نبی نے خبر دی اس کا ساری رات کا سونا بھی اللہ عبادت میں درج فرما لیتا ہے۔ بتا اب رزق حلال کھانے والے کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا، وہ اپنی چار پانچ پر خواب استراحت کے مزے لے رہا ہے مگر فرشتوں کے نام اعمال میں رات کوار کی عبادت لکھ رہے ہیں۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے کہ بستر پر جائے داہنی کروٹ لیٹ کر قل هو اللہ احد پڑھ لے، ایک روایت میں 100 مرتبہ، ایک روایت میں 200 مرتبہ۔ اگر تو یہ جملے پڑھ لیتے ہیں، ان کلمات مقدسہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، تیرے اور جنت کے درمیان یہ فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد روز حشر رب کائنات تجھے فرمائے گا داہنی جانب سے یا جنت میں داخل ہو جا۔ اگر تو باوضو سو گیا، باوضو سو گیا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، تیرے سرحانے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے، ساری رات وہ فرشتہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور تیرے نام اعمال میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ اب بتا کہ رزق حلال کھانے والے تیرا درجہ کتنا بلند ہو گیا، تیرا سونا بھی عبادت، تیرا جاگنا بھی عبادت۔ پھر میرے کریم آقا رسول رحمت نے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا، اس کے ایمان کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کو ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے، وہ کام کاج بھی کرنا، اس کے حواج ضروریہ پیشاب و پخانہ، سارا دن کیسے بندہ مسجد میں رہ سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ جو ایک نماز ادا کرنے کے بعد انتظار کرتا ہے کب اذان ہو میں دوبارہ مسجد میں جاؤں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ بحمد اللہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ گفتگو اضافی گفتگو ہے، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ اضافی گفتگو ہے، اور آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا دیر کے ساتھ نماز عشاء کے لیے تشریف لائے۔ طریقہ کا آج کل کی طرح نہیں تھا، گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر اب جماعت ہوگی۔ میں صبح بھی یہاں یہ درس دے رہا تھا اسی مسجد میں، یہ لکھا ہے نا اتنے بج کے اتنے منٹ پر جمعہ ہوگا، لیکن ساتھ لکھا ہوا ہے اس پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، سچ بولنے کے لیے کہ اس پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ میرے نبی کے زمانہ میں یہ گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر جمعہ ہوگا، نماز ہوگی، نہ صحابہ کے زمانہ میں، نہ تابعین کے زمانہ میں، نہ تبع تابعین کے زمانہ میں۔ اس زمانہ میں رواج کیا تھا، مؤذن اذان دے دیتا جب وہ دیکھتا کہ وقت ہو گیا ہے، اس سے محسوس ہوتا وقت ہوگا، اذان دے دیتا، پھر نمازی جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ جب نمازی خوب جمع ہو جاتے پھر مؤذن امام کو اطلاع دے دیتا کہ جناب نمازی آ گئے ہیں، آئیے نماز پڑھا دیجئے، امام آ کے نماز پڑھا دیتا۔ بس وقت کا تعین اتنے بج کے اتنے منٹ کا نہیں تھا، یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بعض لوگ بدعت کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اس کی بھی مخالفت کریں۔ میرے نبی کے حضور سیدنا بلال حاضر ہوا کرتے تھے اس وقت جب نمازی آ جاتے، اور حضرت سیدنا بلال میرے نبی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے کہ اللہ نے منع کر دیا تھا، آواز نہیں دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں منع کر دیا تھا، بلکہ کیا عمل تھا؟ حضرت بلال جب نمازی آ جاتے میرے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے، نماز پڑھنے سے پہلے میرے نبی کو مطلع کرنے کے لیے وہ حاضر ہوتے اور صلاۃ و سلام پیش کر دیتے۔ میرے قریب آ کر سلربی کو اطلاع دے دیتے کہ یا رسول اللہ معمول کے نمازی آ گئے ہیں، 3 مرتبہ سلام عرض کرتے اور آ کے بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد کسی کی جرت نہیں تھی کہ دوبارہ جائے اور دوبارہ احساس دلائے، نہیں، کسی کی جرت نہیں تھی، بس بیٹھے رہتے، جب میرے کریم کا جی چاہتا تشریف لاتے، صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث سے مبارکہ ہے کتاب الصلاۃ میں، ایک شب ایک رات صحابہ نماز عشاء پڑھنے کے لیے آئے،
تو میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں سیدنا بلال نے حاضر ہو کر اطلاع دی. اطلاع وہی دی جو میں پہلے کہہ چکا. سلام عرض کیا, 3 بار بس سلام عرض کیا, سلام عرض کر کے واپس آ گئے. اب صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ گئے, حضور تشریف نہیں لائے. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بات کرے, اونچی بولے, جی نہیں آئے, لیٹ, کسی کی ضرورت نہیں ہے. سارے سر جھکائے بیٹھے اپنے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں. 1 تہائی رات گزر گئی, طویل رات گزر گئی. حدیث مبارکہ میں ہے, تھکے ماندے صحابہ تھے نا, حدیث مبارکہ میں ہے ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں کو لگ گئی, نیند آ گئی. وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے, کھیتی باڑی کرنے والے, میرے نبی کے صحابہ, محنت و مشقت کرنے والے تھکے ہوئے تھے, بیٹھے رہے, ٹھوڑیاں سینوں کو لگ گئی, نیند آ گئی. جب میرے کریم آقا تشریف لائے تو یہ سارے جاگ اٹھے. کریم آقا نے شاف میں صلی اللہ تعالیٰ بی دائما ابدا, کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ صحابہ نے کہ نہیں یا رسول اللہ, ہم تو انتظار کر رہے ہیں. میرے کریم نے ان کو خوشخبری سنائی, جتنی دیر تک تم نے انتظار کیا ہے تمہیں مبارک ہو, اللہ نے وہ سارا وقت نماز کے اندر ہی درج فرما دیا ہے. گویا تم اتنی دیر تک نماز پڑھتے رہے ہو. صحابہ کو میرے نبی نے وضو کرنے کو حکم نہیں دیا, اسی طرح نماز ادا فرمانے کو حکم دے دیا. اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھا بیٹھا سو جائے, بشرطے کہ اس نے کسی ستون کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ یا کسی بھی شے, تکیہ وغیرہ کے ساتھ ٹیک نہ لگا رکھی ہو. بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے آپ نے, ٹیک نہ لگا رکھی ہو, سیدھا بیٹھا ہو جس طرح حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں, یا 4 زانوں چوکڑی مار کر بیٹھا ہو نماز کے انتظار میں, اسے اونگ آ جائے, بیٹھا بیٹھا سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر اس سے ٹیک لگا رکھی ہے کسی بھی شے کے ساتھ, ستون کے ساتھ, تکیے کے ساتھ, لکڑی کے ساتھ, دیوار, کسی بھی شے کے ساتھ ٹیک لگا رکھی ہے, پھر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر لیٹ کر سویا پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا, بیٹھا بیٹھا سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹا. یہ مسئلہ علماء نے اس حدیث سے اخذ فرمایا. تو میں کہہ رہا تھا, اب ایمان سے بتائیے, آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اللہ نے یہ آپ کا وقت نماز میں لکھ لیا کہ نہیں؟ پھر ایمان سے بتائیے, اس آدمی کی جو اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے, رات بھی عبادت میں گزری, دن بھی عبادت میں گزرا, پھر اس سے بڑھ کر عابد اور کون ہوگا جس کا دن بھی عبادت میں گزرا, جس کی رات بھی عبادت میں گزری. وہ دونوں جہاں کی نعمتیں اپنے دامن میں لے بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت فرمائی, میرے نبی نے کتنے مختصر سے جملہ میں کہہ دیا. میں نے وہ جو پہلے جملہ کہا نا, دوبارہ دہرا رہا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں, مزاحن نہیں کہہ رہا, ترغیباً کہہ رہا ہوں. آپ کا جی چاہے تو ایسے کر کے دیکھیں, کاغذ اور قلم لے لیں, اپنے سر سے شروع کر لیں. میرے دماغ نے جو غلط باتیں سوچی وہ حرام تھیں, جو صحیح بات سوچی وہ حلال ہے. میرے دماغ نے حرام کام کون کون سا کیا, میری آنکھوں نے جو ناجائز چیزوں کو دیکھا وہ حرام ہے, آپ اس کی لسٹ بتائیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو میری آنکھوں نے دیکھی. میرے کانوں نے کیا کیا حرام سنا اور کیا کیا حرام سنا جا سکتا ہے. کھانے کے اعتبار سے کیا کیا حرام میں نے کھایا, کیا حرام پیا, کون سی چیزیں حرام ہے کھانے کی, پینے کی. پھر زبان سے یہ غیبت, چغلی, جھوٹ, کون کون سی چیزیں حرام ہیں. آپ حرام کی لسٹ بنائیں, شام تک آپ لسٹ بنائیں گے تب بھی آپ کہیں گے کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی. میرے نبی نے مختصر ترین لفظوں میں کہہ دیا, اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں, اللہ کا حضور سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. حضور نے کتنی چیزیں بتائی تھیں, ان میں سے کتنی کا ذکر ہوا؟ ایک کا ابھی 4 باقی ہیں.
کیا خیال ہے؟ ابھی 4 ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ان میں سے جس قدر ہو سکا میں ذکر کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔